بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا دائما أبدا كما يحب ويرضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز مقتدر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی۔ پہلے آیت اور روایت کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، پھر اسی کی روشنی میں آگے بات ہوگی۔ آیت ہم نے جو پڑھی ہے اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور رسول کی مان کر زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ اسے جنت میں نبیوں کے ساتھ رکھیں گے اور صدیقین کے ساتھ رکھیں گے، شہداء کے ساتھ رکھیں گے اور صالحین کے ساتھ رکھیں گے۔ یہ انعام ملے گا قیامت کے دن کس کو؟ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے کس کی مانے؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، نفس کی نہ مانے، شیطان کی نہ مانے، سماج کی نہ مانے، لوگوں کی نہ مانے، ہر معاملے میں معلوم کرے اللہ اور رسول کیا چاہتے ہیں، اسی پر اپنی طبیعت کو چلائے۔ اسی کا نام ہے شریعت پر چلنا۔ اسی مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ حضور فرما رہے تم میں کا کوئی آدمی پورا مسلمان بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی طبیعت کو اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کرے۔ یہ تو آیت کا خلاصہ ہو گیا۔ میں نے جو روایت پڑھی ہے وہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو رسول عطا فرمایا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ رسول کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمتیں کیا ہیں،
ان کے کمالات کیا ہیں، ان کی شانیں کیا ہیں، ان کی بلندیاں کیا ہیں. جب ان کے کمالات کا علم ہوگا تو ان سے محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو ان کی اطاعت پر عمل کرنا، ان کی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل یہی سارے مسائل کا حل. اب میں نے جو روایت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جتنی اولادیں تھیں، کتنے خاندان، کتنے قبیلے، کتنی شاخیں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ نے تمام اولادوں میں سے چھانٹ کے، منتخب فرما کے، چوائس کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو چوائس کیا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی بہت لوگ تھے، بڑے قبیلے، بڑے خاندان. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے اور خاندانوں میں سے، قبیلوں میں سے ایک خاص قبیلہ جس کا نام بنی کنانہ ہے، اس قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، چوائس فرمایا. پتہ ہے بنی کنانہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 14ویں باپ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب کو خود بیان فرمایا. کہاں تک؟ 21ویں پشت تک. 21ویں جو حضور کے والد گرامی یا 20ویں دادا کہہ لو، وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام لے کر صحابہ کے سامنے مجمع عام میں بیان فرمایا. یہ سب محبت کی بات ہے میرے بھائیوں کہ اپنے نبی کا نسب ہمیں یاد ہو. ہمارے نبی کے ابا کا نام کیا، ان کے دادا کا نام کیا، پھر ان کے دادا کا نام، پھر ان کے دادا کا نام. 21ویں باپ تک، 21ویں باپ جو ہے ان کا نام عدنان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اپنے 21ویں والد گرامی تک کا نام لے کر باقاعدہ اپنے نسب کو بیان فرمایا. اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ یہ 21ویں نسب تک جو والد گرامی ہیں یا حضور کے دادا ہیں، یہاں تک کسی کا اختلاف نہیں. پھر اوپر سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک بھی حضور کا نسب نامہ محفوظ ہے، مگر اس میں محدثین میں کچھ اختلاف ہے. لیکن 21ویں نسب تک تو کوئی اختلاف ہی نہیں، تو کم از کم 21ویں نسب تک تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. یہ بنی کنانہ جو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ حضور کے 14ویں والد گرامی ہیں، یا کہہ لو 13ویں دادا ہیں. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ابھی پورا 21ویں تک سنا سکتا ہوں، مگر آپ کو یاد تو ہو، یاد تو کریں. بہرحال تو حضور فرما رہے ہیں وَاصْطَفَىٰ مِن بنی کنانۃ قریش. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تمام اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی کنانہ کو چوائس کیا، منتخب فرمایا. پھر بنی کنانہ کے تمام قبائل و خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کے قبیلے کو منتخب فرمایا. اور پھر قریش کے قبیلے میں سے خاندان بنی ہاشم کو اللہ نے چوائس فرمایا، منتخب فرمایا. اور پھر پورے خاندان بنی ہاشم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چوائس فرمایا، مجھے منتخب فرمایا. سوچو ہمارے نبی کی عظمت کا، ہمارے نبی کے مقام و بلندی کا کیا حال. ایک حدیث میں حضور فرماتے خرجت من نکاح، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے ماں باپ تک جتنے واسطے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نسب کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ ہر ایک یہ نکاح کے ذریعے عالم وجود میں آئے ہیں. نکاح کے علاوہ جو بدکاری کے راستے ہوتے تھے اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نسب کی اور خاندان کی حفاظت فرمائی. حضور فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے ماں باپ تک تمام جتنے ہمارے نسب ہیں، یہ سب اس زمانے میں نکاح کے جو طریقے تھے وہ نکاح کے ذریعے وجود میں آئے. نکاح کے علاوہ جو دوسرے غلط طریقے تھے اس طریقے سے وجود میں نہیں آئے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نسب کی اور خاندان کی بھی حفاظت فرمائی. میرے بھائیوں، ہمیں قدر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا عظیم الشان نبی عطا فرمایا. ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں
ان الجنت حرمت علی الانبیاء کلہم حتی ادخلھا. حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام فرما دیا ہے. جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہو جاؤں گا کسی نبی کی انٹری اور داخلہ اس میں نہیں ہو سکتا. اور آگے فرماتے ہیں میری امت کے علاوہ جتنی امتیں ہیں کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. اللہ نے جنت میں تمام امتوں کے داخلے کو حرام فرما دیا ہے جب تک کہ میری امت داخل نہ ہو. گویا قیامت کے دن سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے. اور تمام امتوں میں سب سے پہلے وہ کون سی امت داخل ہوگی؟ جنہیں امت محمدیہ کا شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے. غور تو فرمائے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا, پھر مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اگر غیر گھر میں پیدا کر دیتے ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمیں غیر کا ماحول ملتا, پتہ نہیں ہم بت پرستی کرتے, شرک کرتے, پتہ نہیں کیا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا تو یہ بھی چاہتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو امتی ہے وہ مومن ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جو مومن امتی اس میں پیدا کر دیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو امتی اور مومن ہے اس میں پیدا فرما دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ پر کتنا بڑا احسان فرمایا, بلا استحقاق کے, محض اپنی مہربانی سے, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا, جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امہ, تم ساری امتوں میں سب سے بہترین امت بنائے گئے. اس قدردانی کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا اللہ کے رسول پر ایمان لایا جائے, پھر حضور کے بارے میں تفصیل معلوم کی جائے. جب تک ہمیں حضور کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی تو حضور کے کمالات کا علم نہیں ہوگا. حضور کے کمالات کا علم نہیں ہوگا تو سچی عظمت و محبت پیدا نہیں ہوگی, اور جب سچی عظمت و محبت نہیں پیدا ہوگی تو حضور کی سنت و شریعت پر عمل کرنا آسان نہیں. اس لیے میرے بھائیوں آج کی اس مجلس میں ارادہ ہے کہ حضور کی سیرت کی کچھ جھلکیاں آ جائیں, کچھ پہلو آ جائیں. اس مختصر سی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے. لکھنے والوں نے حضور کی سیرت پر اتنا لکھا ہے کہ ایک صاحب نے صرف حضور کی سیرت پر جو اب تک کتابیں وجود میں آئی ہیں خالی ان کتابوں کو جمع کرنا شروع کیا تو تقریباً 30,000 کے آس پاس تو خالی وہ کتابیں. اور ابھی قیامت تک لکھنے والے کتنی کتابیں حضور کی سیرت پہ لکھیں. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے نبی کی سیرت معلوم کریں. ہمیں اپنے نبی کے بارے میں معلومات ہمیں اپنی جان سے زیادہ ہونا چاہیے. کیوں؟ ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ ہمارے ایمان کا رشتہ. اگر نبی کے بارے میں ہم معلوم کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. لیکن افسوس آج امت کا حال بتاؤں, امت اپنے نبی کی سیرت سے بے خبری کا حال کیا ہے. ایک اسٹوڈنٹ میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے, مسلمان گھر میں پیدا ہوا, اس کو ایک پیپر حل کرنے کے لیے دیا گیا کہ بھئی یہ پیپر حل کرو. اس میں سوال تھا کہ بتاؤ مکہ کسے کہتے ہیں اور مدینہ کسے کہتے ہیں. مگر آپ کو بتاؤں اس مسلمان بچے نے جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا وہ جواب میں لکھتا ہے کہ مکہ ایک بادشاہ کا نام تھا اور مدینہ اس کے وزیر کا نام تھا. اپنے نبی کی سیرت سے ناواقفیت, دوری اور بے خبری کا امت کا حال. ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ اس نے جواب میں لکھا کہ لاہور میں علامہ اقبال کے محلے میں پیدا. سوچیے کیوں؟ اس میں ہمارا قصور ہے. ہم نے اپنے بچوں کو شروع سے اسکول اور کالج کے ہاتھ بھیج دیا, اور اس کے بعد تھوڑا بہت جو وقت بچتا تھا جس میں یہ علماء مکاتب مدارس میں بھیج کے کچھ سکھا دیتے تھے, اب وہ جب سے موبائل نکلا ہے اس نے سارا وقت لے لیا. اب انہیں کچھ پتہ نہیں اللہ کون ہے, رسول کون ہے, دین کیا ہے, ایمان کیا ہے, مذہب کیا ہے, ہم کہاں سے آئے ہیں, کہاں جانا ہے, اور مقصد زندگی کیا ہے, اور زندگی کیسے گزارنا ہے. آج زیادہ تر امت کا طبقہ ایسا ہو گیا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے.
اس لیے میرے بھائیوں کوشش یہ کیا، سوچا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ جمعہ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمارے ہاتھ آ جاتے ہیں، اسی 40 منٹ میں کچھ نہ کچھ تو آپ کو بتا دوں۔ سنو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت اجمالی سیرت، ایک تو بہت ڈیٹیل ہے پوری پیدائش سے وفات تک، اس کو بیان کرنے کے لیے تو اگر کئی سال مسلسل سلسلہ رہے تو تفصیل کے ساتھ بیان ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت بالکل شارٹ اجمال حضور کی سیرت کا ایک نقشہ آپ کو کھینچتا ہوں، اتنا تو آپ ذہن میں بات کر لیں اور محفوظ کر لیں۔ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، یہ بات پکی ہے۔ کب کس وقت ہوئی؟ صبح صادق سے پہلے ہوئی۔ کس تاریخ میں ہوئی؟ اس میں مورخین کا بہت اختلاف ہے، 9 تاریخ کو زیادہ راجح قرار دیتے ہیں، لیکن 12 تاریخ کا بھی قول ہے۔ بہرحال تو حضور کی ولادت دوشنبہ کے دن ہوئی، یہ پکی بات، پیر جسے آپ پیر کا دن کہتے ہیں، صبح صادق سے پہلے ہوئی، 9 یا 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ حضور کا جو پہلا نکاح ہوا ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا ہے، اس وقت اللہ کے رسول کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جب ملی ہے، نبوت کا آپ نے جو اعلان فرمایا ہے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ کتنے سال تھی بولو؟ 40 سال۔ نبوت ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو قیام فرمایا ہے وہ کل 13 سال۔ نبوت ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو قیام فرمایا وہ کتنے سال؟ 13 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اس وقت آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک کتنی ہوئی؟ 63 سال ہوئی ہے۔ کون سی تاریخ سے؟ چاند کی قمری حساب سے 63 سال۔ اچھا، وہ رہ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے تو وہ 27 اپریل کو 571 عیسوی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی تھی، انگریزی تاریخ کون سی تھی؟ انگریزی تاریخ تھی 27 اپریل، اور عیسوی کے حساب سے 571 عیسوی، اور ٹائم بتا دیا صبح صادق سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو قیام فرمایا ہے وہ کتنے دن قیام فرمایا بولو؟ 10 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں کتنی تھیں؟ 11 تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے خصائص ہیں جو حضور کی ذات کے ساتھ خاص تھے، حضور کے علاوہ دوسروں کو وہ چیزیں نہیں ملی۔ انہی خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت فرمائی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 ہوئے۔ حضور کے صاحبزادگان کتنے تھے اور صاحبزادیاں کتنی تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کل 3 تھے۔ کتنے تھے بولو؟ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں تھیں وہ کتنی تھیں بولو؟ 4۔ کون کون؟ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یہ مختصر سیرت حضور کی بیان فرما دی۔ باقی اگر آپ ڈیٹیل سمجھنا چاہیں تو ہر نبوت ملنے کے بعد، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ کتنے سال میں ملی؟ 40 سال کی عمر میں ملی۔ تو 40 سال کے بعد جو پہلا سال گزرا ہے، یعنی 41ویں سال کی عمر ہے، تو اس 1 سال میں کیا کیا واقعات پیش آئے، باقاعدہ سیرت نگاروں نے تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے۔ میں آپ کو نبوت کا پہلا سال سناتا ہوں۔ جب آپ کی عمر مبارک 41 سال تھی اور یہ نبوت کا پہلا سال، اس زمانے میں کیا کیا واقعات پیش آئے سنیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ٹھیک 40 برس ہوئی تو 12 ربیع الاول پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت سے سرفراز ہوئے۔ نمبر 2، 6 مہینے تک سچے خوابوں کا سلسلہ جاری رہا، ابھی وحی اترنا نہیں شروع ہوئی تھی۔ وحی اترنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بہت ساری چیزیں بتائی جانے لگیں، اور انبیاء کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، اور وہ سچے خوابوں کا سلسلہ کتنے دنوں تک رہا؟ 6 مہینے تک۔ احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت کے ابتدائی دور میں پتھر اور درخت مجھے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر سلام کرتے تھے۔ گویا پتھر اور درخت بھی حضور کو پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ باقاعدہ آپ کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر کیا کرتے تھے؟ سلام کرتے تھے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3626 میں ہے۔ آگے، رمضان المبارک اور شب قدر میں قرآن کے نازل ہونے کا آغاز ہوا، اور سورہ علق کی، جسے آپ اقرا کی سورت کہتے ہیں، اس کا نام اصل میں سورہ علق ہے۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں پہلی وحی میں نازل ہوئیں۔ شروع میں پھر فجر اور عصر کی نماز کی صرف 2 رکعتیں فرض تھیں۔ اس وقت تک ابھی یہ نبوت کا جو پہلا سال ہے، یعنی حضور کی عمر 41 سال ہے، اس وقت تک 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں۔ اس وقت تک صرف فجر اور عصر کی نمازیں فرض تھیں، اور وہ بھی صرف 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم تھا۔ وحی کے نزول کے سلسلہ کے شروع ہونے کے 20 دن کے بعد شیاطین پر ستاروں کے ٹوٹنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ جانتے ہو کیا ہے؟ پہلے شیاطین آسمان پر جاتے تھے کان لگا کے، اوپر کی بہت ساری خبریں سن کے، اور پھر اس میں نمک مرچا اپنی طرف سے ملا کے کچھ بڑھا کے اس زمانے کے جو کاہن اور نجومی اور جادوگر لوگ ہوتے تھے ان کو بتاتے تھے۔ تو کچھ باتیں اس میں سچی ہوتی تھی، کچھ جھوٹ، وہ ملا جلا کے سب آگے بڑھاتے تھے۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن کو محفوظ رکھنا ہے، اس لیے اب یہ جو شیاطین کان لگا کے سنتے تھے، ان کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے کیا ہوا؟ ان پر ستارے ٹوٹنے لگے، تو اب انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ تو اس طرح سے قرآن بالکل محفوظ شکل میں آپ کے پاس موجود ہے۔ اسی کو فرما رہے ہیں، وحی کے نزول کے سلسلہ کے شروع ہونے کے 20 دن بعد شیاطین پر ستاروں کے ٹوٹنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر چند دنوں تک وحی کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا، اللہ کے رسول پر اب کوئی وحی نہیں آ رہی۔ پھر بہت دنوں تک یہ وحی کا سلسلہ بند ہونے کے بعد دوبارہ جو وحی کا آغاز ہوا تو سورہ والضحیٰ سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ کا سب سے گہرا ربط اور تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کرنے کی سعادت پائی۔ آپ کے خاندان کے افراد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب دوسری خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ دیگر اولین خواتین میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ، حضرت ام ایمن، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت ام الفضل، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ام عبد بنت عبدود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں جنہوں نے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا۔ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن، دیکھو یہ عجیب اتفاق ہے، دوشنبہ کا دن، دوشنبہ ہی کو حضور پیدا ہوئے، دوشنبہ ہی کو وفات ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا اعلان فرمایا، جو حضور نبی بنائے گئے، جس کو کہتے ہیں مبعوث ہونا، بعثت جو ہوئی، وہ بھی پیر ہی کے دن ہوئی۔ اسی لیے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ
دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری موت جو ہماری موت آوے تو کس دن آوے بولو، وہ اس کی دعا مانگا کرتے تھے تاکہ ہر چیز میں توافق اور اتباع ہو، موت میں بھی حضور کے ساتھ توافق ہو جائے کہ جس دن حضور کا وصال ہوا ہے اسی دن ہمیں بھی موت آئے، تاکہ اس چیز میں بھی حضور کا توافق ہو جائے کہ حضور کو پیر کے دن وفات ہوئی ہے ہمیں بھی مل جائے۔ یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کی صبح مبعوث ہوئے اور اسی شام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ پیر کی صبح کو حضور نے اعلان فرمایا اپنی نبوت کا اور اسی شام کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان۔ دوسرے دن منگل کی صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ ان کے بعد آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھا یا 5واں نمبر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو بہت سے بڑے بڑے خاص لوگوں کی ذہن سازی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ اب یہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان 5 افراد کو دعوت دی اور قبول اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت کن کو پیش کیا؟ ان 5 افراد میں کون تھے؟ حضرت عثمان ابن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ حضرت بلال ابن رباح اپنی والدہ حضرت حمامہ کے ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں، ان کے ابا کا نام نہیں جانتے کہ ان کے ابا کا نام رباح ہے، ان کی والدہ کا نام نہیں جانتے کہ ان کا نام حضرت حمامہ۔ اسی طرح حضرت ابو سلمہ ابن عبد الاسد، حضرت ارقم ابن ابی ارقم، حضرت عثمان بن مسعود اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ، حضرت عبیدہ ابن حارث ابن مطلب، حضرت سعید ابن زید، حضرت خباب ابن ارد، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مجمعین ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ اسی سال کا واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 41ویں سال میں چل رہے ہیں اور نبوت کا پہلا سال ہے۔ اسی سال یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی ملکوتی شکل میں حضور کے سامنے ظاہر ہوئے، اور اس اصلی شکل کو دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رعب اور کپکپی طاری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہنچ کر اپنی اہلیہ سے فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھبراہٹ کی وجہ دریافت فرمائی جس پر حضور نے فرشتہ کے آنے اور وحی کے نزول کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی موقع پر آپ کی تسلی کے یہ کلمات کہے جو صحیح بخاری کی روایت میں ہے۔ کیا تسلی کے کلمات کہے کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، رشتوں ناتوں کو جوڑتے ہیں، اور آپ سچے ہیں اور آپ مہمان نواز ہیں، آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور اچانک آنے والی آفات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ نبی کے وہ اخلاق تھے جو غیروں کے ساتھ بھی حضور پیش فرماتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور تسلی کے لیے کیا کیا؟ ان کے چچا زاد بھائی تھے جن کا نام تھا ورقہ ابن نوفل، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی اور حقیقت واقعہ گوش گزار کیا۔ یہ واقعہ سن کر انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے، یعنی وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ حضرت ورقہ ابن نوفل نے کہا کاش کہ میں اس وقت نوجوان ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا۔ کب؟ جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکالے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مجھے میری قوم وطن سے نکالے گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے کہ جو بھی یہ دعوت لے کر آیا تو اس کی قوم نے اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے کہ حضرت ورقہ ابن نوفل بھی صحابی ہیں۔
آفتاب نبوت پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانثاریوں کا صلہ اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں عطا ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے نام اللہ کا سلام لے کر حاضر ہوئے۔ میں مختصر میں سب کا خلاصہ پیش کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو معلوم کرنا اور حضور کی سنت پر عمل کرنا یہ امت کے سارے مسائل کا حل ہے۔ کیسے حل ہے وہ سنو۔ بخاری کی روایت ہے، ان اللہ اذا احب عبدا، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو پکارتے ہیں اور یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل دیکھو میں فلاں بندے سے محبت کر رہا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی دنیا میں، آسمانی دنیا میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ اے فرشتوں، فلاں بندہ ایسا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، لہذا اے فرشتوں تم سب محبت کرو۔ پھر حدیث میں آتا، بخاری کی روایت، فَيُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس بندے کے لیے پوری روئے زمین کے اندر قبولیت اور عام محبوبیت بچھا دی جاتی ہے۔ اب ساری مخلوق اس سے محبت کرتی، انسان بھی، جنات بھی اور جانور بھی، اپنے بھی بیگانے بھی، سب محبت کرتے۔ آج لوگوں کے دلوں میں ہماری آپ کی نفرت بیٹھائی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ ہم سے آپ سے متنفر ہو رہے ہیں۔ اگر لوگ ہم سے آپ سے محبت کرنے لگیں تو یہ بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اب محبت کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ جب اللہ کے محبوب بنیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان بھی اور اس روئے زمین پر ہماری محبوبیت کو عام کر دیں گے۔ پھر ساری مخلوق ہم سے محبت کرے گی، اپنے بھی غیر بھی۔ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی محبوبیت عطا فرمائی تھی کہ غیر بھی آتے تھے اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے اور یوں کہتے، حضرت ہمیں بھی کچھ جپنے کو بتا دو۔ تو حضرت فرماتے کہ روزانہ اشنان کر کے نہا کے روزانہ 1000 مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی محبوبیت کہ اپنے تو ٹوٹے پڑتے تھے، جو غیر ہوتے تھے وہ بھی آتے اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے، حضرت سے دعائیں کراتے، پانی پر دم کراتے اور حضرت سے ذکر پوچھتے تھے۔ یہ ابھی قریب کے بزرگوں میں۔ تو یہ محبوبیت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ گر بتا رہا ہوں، توجہ سے سنو۔ اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب بن جائیں، جبریل کے محبوب بن جائیں اور پھر ساری روئے زمین پر ہماری محبوبیت بچھا دی جائے۔ اس کا کیا نسخہ ہے، کیا گر ہے؟ خود قرآن نے بتایا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ حضور کو مخاطب کر کے فرما رہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہمارے نبی کا اتباع کرو، یعنی ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کرو۔ اگر نبی کی سنتوں پر آپ عمل کرنے والے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے آپ محبوب ہو جائیں گے، اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اللہ اپنا محبوب بنا لیں گے تو جبریل بھی آپ سے محبت کریں گے، فرشتے بھی محبت کریں گے، جنات بھی محبت کریں گے، جانور بھی محبت کریں گے، اور یہاں تک کہ سب غیر جو آج آپ سے ہم سے متنفر ہو رہے ہیں وہ بھی آپ سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے۔ تو ساری دنیا میں آپ کو محبوبیت حاصل ہو جائے، لوگوں کے دلوں سے آپ کی نفرتیں ختم ہو جائے، اس کا نسخہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کرو اور علم حاصل کر کے اس پر عمل کی کوشش کرو۔ اور عمل آسان نہیں ہے، عمل میں اگر رکاوٹیں پیش آتی ہیں اس کا حل یہ ہے کہ کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ کا اہتمام کرو۔ اللہ کا ذکر جب آدمی کثرت سے کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے تو ان کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے پورے دین و شریعت پر عمل کی طاقت اور قوت حاصل ہو جاتی۔ اس لیے آج کے پورے بیان کا حاصل یہ ہے کہ امت کے سارے مسائل کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل۔ اور میرے بھائیوں، حضور کے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، کبھی موقع ملا تو اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ حضور کے عام انسانوں پر کیا حقوق ہیں، پھر حضور کے امتیوں پر کیا حقوق ہیں۔ ابھی اس کا موقع نہیں، ایک حق بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا ہم پر حق ہے کہ ہم کثرت سے اپنے نبی پر درود پڑھیں۔ کیا پڑھیں بولو؟ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لوگ اپنی پریشانیاں لے کے جاتے، حضرت کاروبار کی پریشانی، یہ الجھن، یہ ٹینشن، حضرت سب کو کہتے درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو۔ ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ درود کیا چیز ہے۔
درود کی عظمت کیسے اندازہ لگاؤ. ایک قاری شبیر صاحب، اب پتہ نہیں وہ زندہ ہے کہ نہیں، نابینا تھے وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں دلی میں غازی آباد کے اسٹیشن پر بیٹھا ہوا ٹرین کے انتظار میں تھا، تو میرے بغل میں ایک صاحب بیٹھے درود شریف پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے بولو؟ تو قاری صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں. کہا کتنا پڑھتے ہو؟ کہا 1000 پڑھتے ہیں. کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا میں پنڈت ہوں. کیا کہا؟ اور اپنا نام بھی بتایا کہ میرا یہ نام ہے. انہوں نے پنڈت. قاری صاحب نے پوچھا بھائی کیا قصہ، آپ یوں ہیں اور آپ کا یہ نام ہے اور آپ درود شریف پڑھتے ہیں اور 1000 پڑھتے ہیں، یہ کیا قصہ؟ کہا اصل میں تاجر آدمی تھا، میرے کاروبار کا دیوالیہ ہو گیا تھا، بالکل کاروبار کا نقصان ہو گیا. میں نے ایک مولوی صاحب سے اپنی پریشانی بتائی، انہوں نے میری پریشانی دور کرنے کا مجھے یہ حل بتایا کہ آپ روزانہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 درود بھیج دیا کریں، پڑھا کریں. تو بھائی ان کے کہنے کے بعد سے میں نے تو روز کا معمول بنا لیا، اور جب سے میں نے معمول بنایا ہے میرا کاروبار اتنا چل پڑا کہ اب کوئی مجھے کتنا بھی منع کرے میں یہ 1000 درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا، اور یہ میرا نام ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، وہ غیر ہو کر نبی پر درود پڑھتا ہے تو اس کی برکتیں اسے مل رہی ہیں. ہم اور آپ اپنے نبی کے امتی ہو کر درود پڑھیں گے تو ہمیں کتنی برکتیں ملیں گی؟ بولو سب ارادہ کرتے ہو اپنے نبی پر درود، اور کتنا؟ 1000. اب اس پر حدیث سنو، 1000 پڑھنے پر بشارت کیا ہے؟ ایک حدیث میں ہے من صلی علی فی یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یبشر بالجنہ. حضور فرما رہے ہیں جو روزانہ مجھ پر 1000 درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لے گا اس کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ جنت کی بشارت اور خوشخبری نہ مل جائے. اس لیے میرے بھائیوں آپ سے گزارش کروں گا کہ نبی کی محبت کا، عظمت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ کثرت سے اپنے نبی پر درود پڑھو، اور کوشش کرو کہ صبح سے شام تک میں 24 گھنٹے میں کم از کم 1000 تو ہو جائے. وقت نہیں، ورنہ اس درود شریف کی عظمت پر اور بہت واقع سناتے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی سچی عظمت و محبت نصیب فرمائے، اور اپنے نبی کی سنت و شریعت پر عمل کرنا